اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم۔ آج کا ہمارا درس حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تاریخ آج پڑھیں گے۔ کہہ رہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا، ٹھیک ہے، جناب زکریا کے بیٹے ہیں۔ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن میں 5 مرتبہ مذکور ہے۔ یہ قرآن پوائنٹ جو ہے لازمی یاد کیا کریں، شہادت ہے، ولادت ہے، یا کتنی ایج ہے شہادت کے وقت، یعنی کتنی ایج تھی آپ کی، یعنی جو بھی آپ پڑھ چکے ہیں انبیاء کی سیرت میں سے، ٹھیک ہے، قرآن یا قرآن میں کتنی مرتبہ کسی انبیاء کا ذکر آیا ہے، یہ بھی لازمی یاد کیا کریں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ مفہوم ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ پوائنٹ جو ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتے ہیں یاد کرنے میں، اور فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن یعنی 5 مرتبہ قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کی خالہ اشیاء یا حنانہ، یعنی ان میں کیا ہے کہ ان سے شادی کی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ناموں میں ان کا فرق ہے، یہ مختلف ہے، یا یہ انہوں نے لگایا بریکٹ میں، یعنی اس میں دونوں ناموں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ پھر کہہ رہے کہ کئی سال دونوں میاں بیوی جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن ان کے ہاں جو ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا جو ہے انہوں نے جناب مریم کے محراب عبادت میں بہشتی غذائیں اور پھل دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی یہاں پر مختصری بیان کیا ہے، تو دل میں سوچا کہ خدا کے لطف و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگرچہ آپ کا سن 120 سال اور زوجہ 98 سال ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، ان کا جو سن ہے، یہ تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 1-2 میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ خارن یہ بھی پوائنٹ ہے کہ 120 سال جناب زکریا کی ایج تھی، اور ان کی بیوی جو ہے وہ 98 سال لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے خدا کی بارگاہ میں صاحب اولاد ہونے کا تقاضا کیا۔ آخرکار فرشتوں نے انہیں بشارت دی کہ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا عطا ہوگا، اور اللہ جو ہے آپ کو بیٹا دے گا، اس کا نام جو ہے وہ پھر کہہ رہے کہ آج تک ایسا نام کسی نے نہیں رکھا، یعنی جو بیٹا دے گا یحییٰ، اور یہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 7 اور سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے، لیکن مشہور جو ہے لوگ جانتے ہیں وہ سورہ مریم کے حوالے سے، ٹھیک ہے خارن، لیکن ان دونوں سورہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے جناب یحییٰ جو ہے ان کا بچپن میں ہی مقام میں نبوت پر وہ فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بچپن میں ہی اس قدر عقل و درایت، یعنی سمجھ بوجھ اور اس سے نوازا۔ یہ دونوں عقل اور یہ درایت کا معنی یہ سمجھ بوجھ، کہ انہوں نے اپنے اندر مقام نبوت پر فائز ہونے کی لیاقت و قابلیت پیدا کر لی۔ خدا کی بارگاہ میں جناب یحییٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند تھا کہ خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سورہ مریم میں، کہ ان پر ہمارا سلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئی اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں۔ اس کے بعد ہے جناب یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خداوند متعال نے ان کا تعارف جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، رہبر اور بہت پرہیزگار صالح پیغمبر کے عنوان سے کروایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگرچہ کہہ رہے کہ سورہ مریم میں آیت نمبر 12 کے ظاہری استفادہ ان میں سے، یعنی استفادہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مستقل کتاب آپ پر نازل ہوئی، لیکن باطناً یعنی چھپی ہوئی اس آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آئین موسیٰ کے جو ہے کیا ہے
مروج تھی، یعنی اسی سے ہی تھی، لیکن کیا ہے کہ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام نبوت کی منزل پر فائز ہوئے تو وہ ان پر ایمان لے آئے، اور کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اور آئین حضرت مسیح کے مروج بنے، یعنی پیروکار کہہ سکتے ہیں آپ۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جناب موسیٰ سے 6 ماہ یا 1 سال ان سے جو ہے وہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے جناب موسیٰ سے۔ پھر ہے حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام کی ایک دوسرے سے شباہت اور ہمدلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں نبی جو ہیں ان کے درج ذیل امور میں سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ فوق العادہ زاہد و پارسا تھے، پارسا یعنی وہی کسی پر مہربان ہو۔ دونوں نے شادیاں نہیں کیں کیونکہ ان کی زندگی اس طرح تھی کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ کے لیے سفر کرنے پر لاچار تھے، لہٰذا انہوں نے بغیر شادی کے زندگی گزاری، یعنی دونوں اس میں ایک جیسے رہے اور ان کی عادات بھی ایک جیسی تھی۔ دونوں کی ولایت معجزہ نہ تھی، ٹھیک ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے بڑھاپے میں دنیا پر تشریف لائے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حکم خدا سے جو ہے بدون پدر متولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے، یہ ان میں ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے فارم۔ پھر ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت یحییٰ جو ہے مادر عیسیٰ جناب مریم کی خالہ کے بیٹے تھے، اور دونوں بچپن میں مقام نبوت پر فائز تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک دوسرے سے بے حد الفت رکھتے تھے اور مانوس تھے، درمیان میں بھائیوں کی مانند رہتے تھے، قریبی، اور کہتے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ کا دل آپ کی جدائی سے تنگ آیا تو وہ آپ کی قبر پر آئے، اللہ کی بارگاہ میں التماس کی کہ وہ جناب یحییٰ کو زندہ کر دے۔ آپ کی دعا مستجاب ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہوئے، قبر سے باہر آئے اور حضرت عیسیٰ سے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ ارید ان تؤنسنی کما کنت فی الدنیا، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دوبارہ اسی طرح مانوس ہوں جیسے دنیا میں تھے۔ تو جناب یحییٰ نے کیا کہا کہ اے عیسیٰ، مجھے ابھی تک موت کی جو ہے کڑواہٹ اور سختی سے سکون نہیں ملا، یعنی بہت مشکل یہ وقت ہوتا ہے، انسان جب اس کی سانس چلی جاتی ہے یا کچھ، تو وہ اس کے یہ آثار ہوتے ہیں کہ کڑواہٹ اور ایسی چیزیں انسان کو برداشت کرنی ہوتی ہیں جو بہت سخت ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں پلٹائیں اور میں دوبارہ موت کی سختی میں مبتلا ہوں؟ یہ کہا اور دوبارہ وہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ یہ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے خیران۔ اس کے بعد ہے روایت معراج میں آیا ہے کہ، یعنی معراج کی روایتوں میں آپ یوں سمجھیں کہ آیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں شب معراج آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر 2 شخص دیکھے جو ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ و عیسیٰ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھ پر سلام بھیجا، ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کی، انہوں نے میرے لیے طلب مغفرت کی اور مجھ سے کہا مرحباً بالاخ صالح والنبی صالح، یہ مرحبا اے صالح بھائی اور صالح نبی، یہ بہار الانوار میں موجود ہے۔ پھر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک شباہت یہ بھی تھی کہ
حضرت یحییٰ کو طاغوت زمان یعنی ظالم بادشاہ، اس کا ترجمہ ہے طاغوت کا، ٹھیک ہے، نے قتل کیا اور ان کا سر بدن سے جدا کیا۔ حضرت مسیح کے زمانے میں بھی ظالم لوگ انہیں پھانسی دینا چاہتے تھے، مگر ان لوگوں نے انہیں اشتباہ ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جگہ کسی دوسرے عیسیٰ جو ہے اس کو عیسیٰ سمجھ کر پھانسی دے دی اور لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ آسمان کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک ہے خارن، یعنی اشتباہ میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی ہے تو پھانسی دے دی، یعنی ارادہ تھا لیکن بے حکم خدا یہ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد ہے بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیغمبری۔ سورہ مریم میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا، کہ اے یحییٰ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہم نے انہیں بچپن میں ہی جو ہے نبوت عطا فرمائی۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ وہ پہلے ایسے پیغمبر تھے جو بچپن میں عہد نبوت و پیغمبری پر فائز ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ کہہ کہ درست ہے کہ عقل کے جو ہے پھیلنے پھولنے کا معمول ایک خاص وقت ہوتا ہے، یعنی ایج کے حوالے سے انسان میں ہوتا جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے عقل کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں میں کچھ استثنائی افراد بھی پائے جاتے ہیں، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں ایج بڑی ہو لیکن ان کی عقل مکمل نہیں ہوتی، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں ہی عقل مند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب ایج بڑھتی جاتی ہے تو ان کی عقل اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں کون سی چیز مانے ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص شرائط کی بنا پر بعض انبیاء ائمہ علیہ السلام کو بچپن میں ہی میں بلند و شائستہ مقامات سے نوازے، یعنی کوئی بعید نہیں اس میں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ ہے واضح ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ تحلیل و تحقیق، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ بچپن میں کوئی کیسے مقام نبوت و امامت کی منزلت پر فائز ہو سکتا ہے، یعنی لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ بچپن میں وہ تو بچے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حضرات جو خداوند قادر و حکیم کی جو ہے ان کے معتقد ہیں، یعنی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ اس میں کوئی سی چیز مانے ہے کہ خداوند متعال قدرت و حکمت جو ہے مطلقہ رکھتے ہیں اور مصلحتوں کی اساس پر کسی شخصیت کو بچپن میں مقام نبوت یا امامت پر فائز کرے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور جناب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں جو ہے اس میں نبوت کی منزل پر فائز کیا۔ پھر قرآن کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے گہوارہ میں گفتگو کی اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے آسمانی کتاب عطا کی ہے اور مجھے جو ہے نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے علی بن اسباط کے ذریعے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے۔ آپ نے اس آیت کا جو ہے اس طرح یعنی اس کو ذکر کرتے ہوئے بعد میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کام مسئلہ امامت کے لیے کیا جو مسئلہ نبوت کے لیے انجام دیا، جس طرح ممکن ہے کہ خدا 40 سال کی عمر میں کسی شخص کو حکمت عطا کرے
اسی طرح ممکن ہے کہ کسی کو بچپن میں حکمت عطا فرما دے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 میں موجود ہے یہ۔ اس کے بعد ہے طول تاریخ میں لکھا ہے، یعنی طول یعنی چلتی آ رہی ہے، طول تاریخ اسے کہتے ہیں، لمبی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچے فوق العادہ فکری جو ہے رشد و کمال کے مالک ہوتے ہیں۔ بعض افراد جو ہے وہ 10 سال سے بھی کم عمر میں نابغہ اور روزگار ان کے لیے واقع ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، اور عقل اور ادراک کے جو ہے اعتبار سے منحصر بے فرد تھے۔ ٹھیک ہے، بس یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت و امامت کے مانند بلند مقامات پر فائز ہونا بعض بچوں کے لیے محال نہیں ہے، یعنی ممکن ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ کہہ رہے کہ اور بھی نمونے موجود ہیں۔ یہاں پر جو ہے کہہ رہے کہ بعض ہم نقل کرتے ہیں، جن میں ہے نابغہ روزگار بچوں کے لیے جو ہے چند ایک نمونے کہہ رہے ہیں کہ نابغہ روزگار بچوں کے چند نمونے، جس میں حسین بن عبداللہ بن سینا معروف شیخ رئیس ابو علی سینا کے حالات زندگی میں نقل کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے حالات زندگی میں تحریر کرتے ہیں، میں نے 10 سال کی عمر میں اس قدر جو ہے مختلف علوم حاصل کر لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میری اس قدر استعداد سے حیران تھے کہ میں 12 سال کی عمر میں مسند فتویٰ پر بیٹھا، اور 16 سال کی عمر میں علم طب میں کتاب قانون لکھی۔ میں نے جو ہے سامانی حکومت کے رئیس نوح بن منصور کا علاج کیا کہ جس کا معالجہ یعنی علاج کرنے سے تمام طبیب عاجز آ چکے تھے۔ اسی وجہ سے اس نے بہت سے ثقافتی اختیارات میرے اختیار میں دے دیے۔ میں شب و روز مطالعہ میں مصروف رہتا۔ جب میری عمر 24 سال ہوئی تو اس وقت میں نے دنیا میں موجود تمام علوم حاصل کر لیے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر مجھے دسترس حاصل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا نمونہ یہاں پر ہے یہ کہ ایک مغربی دانشور توماس یونگ ہے، جس کہہ رہے ہیں کہ اس نے 2 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اور جب اس کی عمر 8 سال ہوئی تو وہ صرف علم ریاضیات کی تحصیل میں مصروف ہو گیا اور اس میدان میں تعجب انگیز کارنامے انجام دیے۔ تاریخ علوم میں موجود ہے یہ۔ اس کا تیسرا پوائنٹ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو مختلف جیسے لوگ ہیں ان کا تیسرا نمونہ یہ جو دور حاضر میں رونما ہوا، جو انتہائی تعجب انگیز ہے۔ نیز مذکورہ سوال واضح اور روشن جواب ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے محمد حسین طباطبائی اور والد حجت الاسلام کے سید محمد مہدی طباطبائی ساکن قم سے مربوط ہیں۔ ساکن قم یعنی قم میں رہنے والے جو ہیں ان سے۔ محمد حسین طباطبائی فوق العادہ استعداد اور حافظی کا جو ہے مالک ہے۔ اس بچے کا انٹرویو کئی بار جمہوریہ اسلامی ایران کے ٹیلی ویژن سے بھی نشر ہوا ہے اور اکثر لوگ اس سے آشنا ہیں۔ یہ بچہ جس کا سن اب تقریباً 8 سال سے حوزہ علم قم میں کہہ رہے کہ حوزوی مقدماتی علوم کی تحصیل میں مشغول ہے۔ اس بچے نے 5.5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے حفظ قرآن کے علاوہ آیات کے معانی پر اس قدر تسلط حاصل ہے کہ اگر اس کے سامنے
آیت کا ترجمہ پڑھا جائے تو آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہے یعنی عربی میں، اس سے قرآن کی تمام آیات کا ترجمہ معلوم ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات سے اس قدر جو ہے شدت سے مانوس ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب آیات کے ذریعے دیتا ہے۔ اس سال ماہ ذی الحج، ٹھیک ہے، اس میں سفر حج کے کہہ رہے ہیں کہ دوران جو ہے ان میں جو ہے دوران کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب کے وزیر داخلہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس بچے ان سے ملاقات کے لیے جو ہے آئے، اس خیال سے کہ یہ ایک بچہ ہے، وہ اس کے لیے جو ہے کھلونے وغیرہ لائے، ٹھیک ہے، یعنی جب بچپن تھا ان کا، اور اسے ہدیہ کیا۔ ان لوگوں نے اس بچے سے کئی سوالات کیے جن کے جو ہے تمام جوابات اس نے قرآن آیت سے دیے۔ ان لوگوں کے سوالات درج ذیل ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو ان کھلونوں سے خوشی ہوتی ہے جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں؟ بچے نے جواب دیا، میں یہ آیت کریمہ اس میں تلاوت کی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل میں، یعنی سورہ نمل انہوں نے ارشاد پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بے ہدایتکم تفرحون، کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ ہے، جاؤ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ یہ جواب قرآن میں مذکور ہے جو حضرت سلیمان نے بلقیس کی طرف سے ہدیہ لانے والے افراد کو دیا تھا۔ آپ کو پیراہن پسند ہے یا ایرانی؟ ٹھیک ہے، بچے نے جواب میں یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقوی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 80۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ کیا آپ ہمارے ملک میں ہمارا مہمان بن کر خوش ہیں ہمارے؟ بچے نے جواب میں یہ آیت کریمہ پڑھی، کون سی؟ سورہ یوسف کی وہی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں۔ چوتھا پوائنٹ، ان سے پوچھا گیا کہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ موجود اقامت گاہ چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں اور ہم آپ کے والد کے لیے ایک اور گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں آیت کریمہ کون سی پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا آپ میرا بیٹا بننا پسند کریں گے؟ بچے نے جواب دیا کون سی آیت سے کہ والد وما ولد، سورہ بلد آیت نمبر 3 میں، تمہارے باپ یعنی آدم اور ان کی اولاد کی قسم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کوئی اپنے باپ کا بیٹا ہے، یعنی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ چھٹا پوائنٹ ہے اس کا کہ کیا تم کھیلنا کودنا پسند کرتے ہو؟ بچے نے کون سی آیت پڑھی کہ سورہ قصص، ٹھیک ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اور دنیا میں اپنا حصہ جو ہے بھول نہ جاؤ۔ ساتواں پوائنٹ ہے کہ کیا آپ کے ہمسن بچے آپ کو اذیت نہیں دیتے؟ بچے نے جواب دیا، آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِئْسَ الْقَرِینُ، سورہ زخرف آیت نمبر 38، بس ہم نشین کس قدر برا تھا۔ یعنی اس سے کیا مراد اشارہ ہے کہ برا ہم نشین اذیت کا موجب ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات بعض بچے مجھے اذیت دیتے ہیں۔ آٹھواں پوائنٹ، کیا آپ نے کبھی اپنے والد سے مار کھائی؟ بچے نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا بلا، سورہ تغابن آیت نمبر 8، انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد یعنی یہ
کیا کہتے ہیں کہ 9واں پوائنٹ ہے کہ کیا کبھی آپ کے والد آپ سے جھگڑا آپ سے کیا اور بعد میں معاف کر دیا ہو؟ بچے نے جواب دیا سورہ شورى میں آیت نمبر 37 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سن کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہوتا ہے اور مجھے معاف بھی کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے یعنی 10واں پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کم عمری میں یہ فضل و کمال جو ہے اور استعداد و حافظ یعنی کہاں سے حاصل کی؟ بچے نے جواب دیا کہ میں یہ آیہ کریمہ تلاوت اس میں کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ نتیجتاً یہ کہ جب ایک عام بچہ خدا کے لطف و کرم سے فوق العادہ خصوصیات کا حامل ہو سکتا ہے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے مقام نبوت پر فائز، یا حضرت امام محمد تقی الجواد یا امام ہادی النقی یا امام آخر زمان علیہ السلام جو ہے وہ بچپن میں امامت کی منزل پر کیسے فائز ہوئے۔ یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسا ہونا بالکل محال نہیں ہے، بلکہ اذن الہی سے بعض مصلیتوں کی بنا پر ان پر ایسا ہونا ممکن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔